مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور آج بزم علماء میں ہمیشہ کی طرح ہمارے آپ کے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی اسد نوید نیازی صاحب اور ہمارے قبلہ علامہ سعد خان صاحب آج ہمارے ماشاءاللہ مہمان ٹھہرے۔ میں آپ کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ اس سال کی نشریات میں آپ تشریف لائیں، ویسے تو ہمارے آپ کے کئی پروگرام ساتھ ہوئے۔ موضوع آج بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضرورت اس کی محسوس کی جاتی ہے۔ موضوع ہے نکاح۔ ناظرین کرام، سوسائٹی کے ایک مسئلے کو بتاتے ہوئے میں پہلے سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نکاح کو مشکل ترین مرحلہ بنا دیا گیا، نکاح کو ایک فائنینشیل اتنا بڑا سرکمسٹانسز میں کاؤنٹ کر لیا گیا کہ نوجوان نکاح کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، جب تک تمہارے پاس 20 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے، سوسائٹی میں اس کو ایک بہت بڑا محاذ بنا دیا گیا جسے سر نہیں کر پاتے نوجوان۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام اس میں ہماری کیا معاونت کرتا ہے، امپورٹنسز، ویلیوز پہ بات کریں گے علماء کرام۔ پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، اگر مشروع نہ ہوتا تو معاشرے میں اس کے کیا نقصانات ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جہاں تک نکاح کی لفظ نکاح اس کو اگر دیکھا جائے تو نکاح کے لیجئے، شادی کے لیجئے، ازدواج کے لیجئے یا میرج کے لیجئے، یہ تمام ایک ہی کنسپٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ نکاح یعنی بالغ لڑکا اور لڑکی ایک بندھن میں جب بندھ جاتے ہیں اور تمام شریعتی مطالعہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اسے ہم عام طور پر میرج لائف کہتے ہیں یا نکاح والی زندگی کہا جاتا ہے یا شادی بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو امپورٹنس ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے یعنی جو بہترین رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہمیں نظر آتا ہے، اس سے قریبی کوئی اور تعلق ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے زیادہ اسی رشتے کی اہمیت قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ دنیا کا پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے جناب، دنیا کا پہلا رشتہ بہن بھائیوں کا نہیں ہے، بالکل صحیح۔ دنیا کا پہلا رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوار فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین، وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ بے شک۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور ساتھ میں ایک مقصد بھی بتا دیا کہ نکاح کا مقصد لڑائی نہیں ہے، نکاح کا مقصد جو ہے وہ آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، نکاح کا مقصد آپس میں تو تڑاک نہیں ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو، یہ مقصد ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ جہاں تک ضرورت کی بات آ جائے تو ضرورت اس معاشرے میں اس وقت جتنی نکاح کی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ آج ہم نے نکاح آسان تھا ہم نے مشکل بنا دیا، جب مشکل بنا دیا تو آج بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ کسی پر جہیز کا بوجھ ہے، کسی پر کیا بوجھ ہے، کسی پر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کم از کم 20-25 لاکھ روپے کا ان کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا ہے تو اس کے ماں باپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک تو اسٹینڈ نہیں کر پائے گا، کہیں سیٹ نہیں ہوگا، تیری شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کہ جب لڑکا اسٹینڈ کر جائے، ایک اچھی طریقے سے کما رہا ہے، پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نکاح اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم میں سے جو چاہے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 تک اجازت ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
کہ اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کر پائے گا تو اسے چاہیے کہ ایک پر اکتفا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاشر شباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کی طاقت ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو بچاتا ہے، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا کہ تم میں سے جس کی استطاعت نہیں نکاح کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ قاطع شہوات ہے. اچھا، اب نکاح کرنا بعض صورتوں میں، یعنی اگر زندگی اعتدال والی ہے اور آپ نان و نفقہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سنت موقدہ ہے کہ آپ نکاح کریں. اور اسی طریقے سے آپ کو خدا نخواستہ شہوت ہے اور اندیشہ زنا ہے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ نکاح کریں. اور خدا نخواستہ آپ کو یقین کامل ہے کہ نکاح نہیں کرتا اور میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور نان نفقے کی ذمہ داری آپ برداشت کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر فرض ہے کہ آپ نکاح کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب نکاح کے فضائل اور مقاصد کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. نکاح کی فضیلت اور مقصد دونوں کو ہی پیش نگاہ رکھیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نکاح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے. تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا، جو سید الخلق ہیں، جو احسن الخلق ہیں، یہ ان کا مبارک طریقہ ہے جن کے طریقے کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. ان کا طریقہ ہے نکاح. انہوں نے اس کو خود فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. اور جو میری سنت سے اعراض کرے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے بطور انکار کے وہ مجھ سے نہیں. تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ. دوسری بات آپ دیکھیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ماقل بن یسار کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود، کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کہ میں قیامت کے روز دیگر امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. سبحان اللہ. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نکاح کرنا حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. ایک فضیلت حضور کی سنت ہونا. دوسری فضیلت کہ نکاح کرنے والا بندہ جو اس طرح نکاح کرے تو اللہ کے محبوب بروز حشر اس سے خوش ہوں گے. حضور جان عالم علیہ السلام کی جو فخر ہے اس کے اندر اس بندے کا حصہ مل گیا اپنا. یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت. دوسری بات اس کے اندر مقصد کے حوالے سے بھی آ گئی کہ نسل انسانی کی بقا وہ منحصر ہے اسی نکاح پر. جائز طریقے سے انسانی نسل کا جو فروغ ہے وہ نکاح ہی کے ذریعے ہونا ہے، اور اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک امت میں اضافہ کرنا یہ خود مطلوب اور مقصود ہے. یہ خود ایک فضیلت ہے کہ اس نکاح کے ذریعے امت محمدیہ میں اضافہ ہونا ہے، اس کے اضافے کا سبب ہے. اور ویسے بھی فرمانا ہے کہ جو من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جس قوم کے جس گروہ کے لشکر کو بڑھائے، تعداد کو بڑھائے تو وہ انہی میں سے ہے. تو امت محمدیہ کا جو فرد ہے وہ امت محمدیہ کے افراد میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. تو یہ خود فضیلت بھی ہے اور نکاح کا مقصد بھی ہے. پھر ذہنی اور جسمانی تسکین اس نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. یہ نکاح کی فضیلت بھی ہے اور نکاح کا مقصد بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے کہ تسکین ہوتی ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا، والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، سورۃ الاعراف، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم ایک جان سے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو جسمانی سکون اور ذہنی سکون کا باعث ہے، ذریعہ ہے یہ نکاح کرنا. حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس دنیا میں سب سے عمدہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے، یہ نکاح ہے. اور حضور نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، عورت سے نکاح
کیا جاتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دین والی کو ترجیح دے. یعنی یہ نکاح اور اس کے اندر جو ڈائمنشن ہے، جہت ہے، وہ بھی بتا دی ترجیح کی کیا ہو کہ دیندار بیوی ہے وہ کتنا زیادہ فضیلت کا اور فائدے کا باعث ہے اور اس رشتے کی تقویت کا باعث ہے. کیا بات ہے. ظاہر ہے دیندار کو ترجیح دینا عورت کو بھی اور مردوں میں بھی دینداروں کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ کے معیار یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات نکاح کے موضوع پہ، مزید بات کریں گے. مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا خدا کا شان رمضان. شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. اچھا آگے ناظرین خیر مقدم ہے. ناظرین کرام آپ کا اور بزم علماء میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، علامہ سعد خان صاحب ہمارے مہمان ہیں. حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اباؤٹ دا ٹرمز آف میرج ان اسلام، کہ کیا کنڈیشنز، کیا شرائط ہیں نکاح کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات کی جائے نکاح کے حوالے سے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اصل میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کا جو رجحان ہے وہ ویسے کم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم، اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈائیورس کے ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. یہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نکاح کا جو اصل ہے وہ بھی نہیں معلوم، اور وہ جو اونرشپ ہم نکاح کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں اویل کرتے ہیں اور اس کا وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی نہیں معلوم ہوتا. سائن کرنے سے مطلب جلدی بہت ہوتی ہے. بالکل جلدی بہت ہو، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام نے مقصد نکاح کیا تھا. تو اس کو یاد رکھیے. میں ایک بات اس میں کہوں گا، اگر ہم محاورتاً لفظ نکاح کو دیکھیں تو عربک لغت کے اندر کہا ہے سمجھانے کے لیے کہ لفظ نکاح کا مطلب کیا ہے. جب بارش کی پہلی بوند زمین پر گرتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. پیڑ سے جب شاخ نکلے، اس شاخ سے پتے نکلے، اتنا متصل ہو جائے، اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جب نیند پلکوں پر آ جائے اور وہ ہو کر ایک دوسرے پر طاری ہو جائیں تو اس کو لفظ نکاح کہتے ہیں. مطلب کیا ہے سلمان بھائی؟ کہ ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کا تعلق اس طرح سانجا ہو جائے کہ پتہ نہ لگے کہ یہ خوش ہے تو یہ بھی خوش ہے، یہ ناراض ہے تو یہ بھی ناراض ہے. اس کو نکاح کہتے ہیں. آپ کو ایسی اونرشپ لینی پڑتی ہے. اگر ٹرمز اور کنڈیشنز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آفر ایکسیپٹنس، جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. ایجاب و قبول کرنا، عاقل بالغ ہو اور وہ ایجاب و قبول کرے، مسلمان. سیکنڈلی اس کے اندر حق مہر کا جو طے ہوا ہو، حق مہر. یہ اس لیے بھی ضروری ہے، ضروری نہیں کہ مالی مدد، اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے ایک اونرشپ آتی ہے. ایک عورت کے لیے ایک سیٹسفائنگ ایکٹ ہوتا ہے کہ وہ اب اونرشپ میں آ رہی ہے، مرد اس کو اون کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری. تیسرا وٹنس، گواہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا اعلان کرنا ضروری ہے. اس چیز کو چھپ کے نکاح کرنا یا اپنے نکاح کو اون نہ کرنا یا لیونگ ریلیشن شپ میں آ جانا، ذمہ داری قبول نہ کرنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس کو اون کریں، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اگر آپ اس رشتے کو چلا سکتے ہیں تو بالکل، لیکن اس کو اون کرنا ضروری ہے. ناجائز رشتوں میں نہیں آنا کہ فرینڈشپ لگا لینا یا دوسرے کانسیپٹ سے. اگر آپ کو اپنی خواہشات اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو ود اونرشپ، سنت طریقے سے اس کا اعلان کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے اور حق مہر ادا کر کے. کیا بات، بہت خوب. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ ایجاب و قبول کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا، علامہ سعد خان صاحب نے، اس کی تفصیلات، ڈیٹیلز کیا ہیں بتائیں. دیکھیں ایجاب و قبول یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور 2 گواہ ہوں. صحیح ہے، 2 گواہ ہوں، 2 مرد حضرات ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. تو لڑکا یعنی پہلی مرتبہ جو جملہ کہا جاتا ہے وہ ایجاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ فریق ہے جو جملہ کہتا ہے وہ عام طور پر قبول کہا جاتا ہے اس سے. تو ایجاب یہ ہے کہ مثال کے طور پر لڑکا کہے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کیا، لڑکی کہے میں نے قبول کیا، یا لڑکی خاموش بھی رہے، اگر باکرہ ہے تو خاموش بھی رہے تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہی سمجھی جاتی ہے. ہاں اگر بیوہ عورت ہے خدا نخواستہ یا مطلقہ عورت ہے تو پھر اس کے لیے اس بات ضروری ہے، ورنہ باکرہ کے لیے خاموشی بھی اس بات کے قائم مقام ہے. یہ دیکھیں 2 گواہوں کی موجودگی میں نا، اور دیگر حاضرین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.
اب یہ ایجاب و قبول ہے، یہ ایجاب و قبول کبھی مرد اور عورت دونوں کے دونوں موجود ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد موجود نہیں ہے، اس کا وکیل موجود ہے، خاتون موجود ہیں، تب بھی ہو جائے گا ایجاب و قبول۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خاتون نہیں ہوتی، وہ ظاہر کے اندر روم میں ہوتی ہیں، برائڈل روم میں ہوتی ہیں، تو ان کے وکیل سامنے آتے ہیں اور ان کے وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ ان کیس دونوں نہیں ہیں اور دونوں کے وکیل موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تو تب بھی ایجاب و قبول ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات جو بڑی فکر ہمیں دیتی ہے کہ دیکھیں شوہر جو ایجاب کرتا ہے نا کہ میں نے اتنے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کیا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گویا کہ یہ ایجاب جو ہے نا یہ تمام جوانب سے ہے کہ یہ لڑکی جو غیر گھر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کو میں نے تمام اچھائیوں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، اور پھر تمام نان نفقے کی ریسپانسبلٹیز کے ساتھ اس کو میں نے ایجاب کیا ہے، اس کو اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سامنے سے لڑکی ہو یا اس کا وکیل ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ کہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کا گھر میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں تو آپ کے والدین میرے والدین کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مجھے آپ نے بیوی ہونے کا درجہ عطا فرمایا تو میں نے آپ کو شوہر کا درجہ عطا فرمایا کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ تمام ذمہ داریوں کے ساتھ جب وہ لڑکی قبول کرتی ہے تو یہ آپ دیکھیں ایجاب و قبول ہوا، اور اس کے بعد زندگی کی نئی شروعات ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ وہ تمہارے درمیان مودت پیدا فرمائے۔ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے، کبھی آ بھی جاتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کم بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت میں جو معنی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ یہ محبت کبھی کم نہ ہونے پائے، یہ محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، نکاح کے لیے عمر کتنی ہو، کیا کوئی قید بھی ہے؟ نکاح کے لیے ویسے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے بچے کا نکاح بھی اگر اس کے ولی یا سرپرست کر دیں تو ہو جاتا ہے، باقی الگ بات ہے کہ اس میں اس کو پھر اختیار وغیرہ ملتا ہے۔ بالغ جب ہو جائے بچہ اور نان نفقے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ نان نفقہ اٹھا سکتا ہے بیوی کا، تو اس صورت میں اس کا جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ ریکومینڈڈ یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے۔ عمر کی کوئی قید تو شریعت نے نہیں رکھی کہ یہ عمر کا حصہ ہے کہ اس میں نکاح ہو جانا ضروری ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے، آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر نان نفقے کی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، تو بچے کا نکاح کر دینا چاہیے، بچی کا نکاح بھی کر دینا چاہیے، بچے کا بھی کر دینا چاہیے۔ اور یہ جو بعض اوقات دیر کی جاتی ہے نا، تاخیر کی جاتی ہے نکاح میں، کوئی اگر اس کی سالڈ ریزن موجود ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن اگر کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے اور دیر کی، اور اس دیر کی وجہ سے بچہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو بعض روایات میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس کا وبال والدین کے سر بھی ہوگا، کہ اگر والدین وہ نان نفقہ خود اٹھا سکتا تھا یا والدین اس کی مدد اور معاونت کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا اس کا نکاح، اور ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کا وبال ان کے سر بھی ہے، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو جس طرح کا معاشرہ پر فتن ہے، اس کے اندر فتنوں سے بچنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارک میں اس کی جو حکمت بیان فرمائی گئی نا، اغض للبصر و احسن للفرج، کہ یہ آنکھ کو جھکانے والا، نکاح آنکھ کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کو پیش نگاہ رکھ کر جلد از جلد کر دینا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی کسی ٹھوس بنیاد پر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر کی بنیاد پر گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ گناہ سے بچ رہا ہو۔ اچھا، ایک جس کا ٹریجک پہلو یہ ہے کہ لڑکوں میں تو پھر چل جاتا ہے لڑکیوں کے والے سے، کہ بعض اوقات لڑکیوں کے نکاح جو ہے بہت زیادہ عمر ہونے کے باوجود نہیں کیے جاتے، اچھے رشتوں کی تلاش میں کہ جناب یہ رشتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رشتے ٹھکرائے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس سے اچھا چاہیے، زیادہ مال والا چاہیے، اب ان کی عمر گزر جاتی ہے، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، اب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اور وہ بیچاری ساری زندگی اس کو ایسی مجرد گزارنی پڑتی ہے۔ یہ طرز عمل بھی قابل اصلاح ہے، جب اچھا رشتہ مناسب معقول آ جائے بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے، کہ بعض اوقات خوب سے خوب تر کی تلاش میں جو اچھا مناسب معقول رشتہ ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں اور بعد میں رشتے آتے نہیں۔ اور دوسرا جو نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، جہیز کے جو جھنجٹ ہیں اور
دیگر جو چیزیں اتنی زیادہ لاد دی گئی ہیں کہ نکاح کے اندر اتنے خرچ ہو جاتے ہیں, لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی نکاح کے اندر تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی قابل اصلاح پہلو ہے. اور برکت والا نکاح اس کو قرار دیا گیا ایسرھا مؤونہ, کہ جس کے اندر مشقت کم سے کم ہو, خرچ کم سے کم ہو. تو لہذا یہ خرچے بھی کم کرنے چاہیے اور زیادہ جو تکلفات ہیں ان سے دور ہونے سے سادگی کے ساتھ نکاح ہو, اور جو شریعت نے ایک طریقہ بتایا ڈیکورم ہے اس کو فالو کیا جائے تو اس کی برکات پورے معاشرے میں ظاہر ہوں گی. بالکل ماشاءاللہ جی بالکل. آپ بریک میں ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, کالز کے ذریعے سوالات کیجئے اور سوالات کے جوابات مفتی محمد سہیل رضا جدی صاحب انشاءاللہ باقاعدہ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ میں دیں گے. اگلے سیگمنٹ میں بھی کچھ کالز لے لیں گے, بریک میں بھی لے لیں گے, اور بریک کے بعد علامہ سعد خان صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا انشاءاللہ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. صدق اللہ العظیم. جی خوش آمدید ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. ایک مرتبہ پھر علامہ سعد خان صاحب تشریف فرمائیں. حضرت یہ کالر ہیں, کالر جی کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر میں سوال پوچھوں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہیں. علامہ سعد خان صاحب, تعداد ازواج کے حوالے سے اسلام ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے, کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو واضح آیت قرآن مجید کی موجود ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, کہ آپ کو اجازت ہے کہ 2, 3 اور 4 نکاح کر سکتے ہیں اگر ڈر ہو اعتدال کا, انصاف کا, کہ آپ ان کے درمیان انصاف نہ کر پائیں تو پھر 1 نکاح کر لیں. دیکھیں اس کے اندر اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ ہے اس کا کلچر اصل میں اسلامک نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے. ہم مسلم تو ہیں, ہضم ہی نہیں ہوتی نا. بالکل ایسا ہی, ہم مسلمز کہلاتے تو ہیں لیکن ہمارا کہیں نہ کہیں کلچر وہ سب کانٹیننٹ میں رہنے کی وجہ سے ہندوازم سے متاثر ہے, تو یہاں کی عورتوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر معاشرے کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. اور میں اس میں ایک اور حکمت عملی پر بات کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا ہی ایک عجیب اور معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اس کو پولیگیمی کہتے ہیں انگلش کے اندر, وہ بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یاد رکھیے اگر تمام مذاہب کی بات کی جائے تو کسی کے مذہب کی کسی کتاب کے اندر ایک شادی کا کہا ہی نہیں ہے, وہاں بھی کثرت ہے. قرآن مجید نے کہا ہے اگر ڈر ہے تو 1 نکاح کر لو. اگر ہم دیکھتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر تو یہ تو 1954 میں اسپیشل ہندو ایکٹ کے ذریعے سب کانٹیننٹ کے اندر 1 نکاح انہوں نے شادی روکی تھی, اور باقی چرچ کی طرف سے ہوا تھا. ان کے مذہبی اعتبار کے اندر کہیں بھی 1 شادی کا نہیں ہے, وہ بھی اس چیز کے زیادہ قائل ہیں. لیکن اس کے اندر اسلام ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے, اعتدال کی بات کرتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے. اگر آپ میڈیکل گراؤنڈز پر دیکھیں تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, جب ایک لڑکے اور لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو لڑکی کے اندر وہ قوت مدافع زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کر جائے, اور بچوں کے میل کی ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے. جنگ دیکھ لیں, ایکسیڈنٹس دیکھ لیں. اگر ہم اس کی بات کریں, بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ نیو یارک امریکہ, اس میں تمام تر 5 لاکھ کی تعداد مرد عورتوں سے, خواتین مردوں سے زیادہ ہیں. کثرت ہے اس کے اندر. اب سب کانٹیننٹ میں ہمیں اتنا زیادہ بڑا ریشو اس وجہ سے نہیں نظر آتا, معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت ہی عجیب ایکٹ ہے لیکن اس کو بتانا پڑے گا کہ نہیں نظر آتا, کیونکہ سب کانٹیننٹ انڈیا دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, اس کے اندر یہ ایشین کنٹریز میں پرابلم ہے کہ جب ان کو بچی کی پیدائش کا معلوم ہوتا ہے تو ابورشن ریشو بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں واضح طور پر نہیں دکھتا, لیکن آپ جتنی ویسٹرن کنٹریز دیکھیں وہاں خواتین کی تعداد زیادہ. اگر اس چیز کو روک لیا جائے تو سب کانٹیننٹ ایشین کنٹریز کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ خواتین مردوں سے زیادہ ہیں. اب اس چیز کے لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے, اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا ایسے, تو اس وجہ سے اس دور کے اندر بھی غزوات تھی, جنگیں تھی. تو ایک تو یہ وجہ بھی تھی کہ تمام کو ایک حق مل جائے, رشتے ازدواج میں داخل ہو جائیں, پھر بیوہ خاتون, ان تمام چیزوں کو, اور پھر مرد کو بھی کہ وہ بدنظری سے بچے, خواہشات سے بچے. ایک اونرشپ کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں ایک 1 لائنر میسج آپ اور آپ سب جو ہے آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے دیں پلیز. بہترین شوہر شریعت مطہرہ کے مزاج میں وہ ہے کہ جو نان نفقے کی پوری ذمہ داری اٹھائے, وہ بہترین شوہر ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اخلاق سب سے زیادہ اگر بہتر ہوں تو اپنے گھر والوں سے ہوں. اور بہترین بیوی وہ ہے جو نیک ہو, پرہیزگار ہو, جھکنے والی ہو, اپنی شوہر کی پیٹھ پیچھے بھی
اس کی حفاظت کی رکھوالی ہو اور بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات. مفتی حسن نوید نیازی صاحب. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میاں بیوی کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں, جو تعبیر اللہ رب العالمین نے اختیار فرمائی ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, اور شوہروں کو فرمایا کہ تم بیویوں کے لیے لباس ہو. اب لباس دیکھیں ساتر ہوتا ہے, ڈھانپنے والا ہوتا ہے, چھپانے والا ہوتا ہے. گویا یہ کہہ کے بتا دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو, خامیوں کو چھپائیں, لوگوں کے سامنے ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں, اور ایک دوسرے کی خوبیاں جو ہے اسے ایکسیپٹ کریں. دوسرا, لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں, بالکل خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, حالات تنگ ہوں یا حالات میں کشائش ہو, خوشی ہو یا غمی ہو, ہر موقع پہ ایک دوسرے کو بینیفٹ پہنچائیں, بینیفیشل ہوں ایک دوسرے کے لیے, ہر قسم کے غم سے ایک دوسرے کے لیے بچاؤ کا سبب بنے. لباس کی تعبیر اختیار فرمانے کی میں حکمت یہ ہے. ماشاءاللہ. علامہ سعد خان صاحب کیا میسج دیں گے؟ بس یہی میسج دوں گا, جتنا ایک ہسبینڈ اور وائف میں تعلق اچھا ہوگا اتنی وہ اچھی پیرنٹنگ کر پائیں گے. تو فیملی سسٹم کو اسلام نے بڑا فوکس کیا ہے. اگر آپ کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. تو اس چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اگر تعلق آپ کے بھی بگڑے, پورے کے پورے قوم کے اندر تمام کے تمام مسائل پیدا ہوں گے. ہماری فیوچر جنریشن اس سے بڑا ایک لاس محسوس ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ہے, آپ سنائیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب مولانا صاحب سے, مجھے نا چند ماہ پہلے مجھے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا. اس کے بعد نا میرے دوست کو تقریباً 4 تو ٹھیک آ گئی تھی, لیکن اس کے بعد نا مجھے نیند کا مسئلہ بنا, اور اس کے بعد مجھے نا خوف آنے لگ گیا, انزائٹی جسے کہتے ہیں. اچھا, انزائٹی, خوف آنے لگا, ٹھیک ہے. جی, اس کے بعد میں نے نا عمرے پہ جانا, عمرے پہ بھی مجھے جانا, عمرے پہ بھی مجھے جانے لگ گیا. سوال کیا آپ کا بہن, اس کے اندر سوال کیا ہے آپ کا؟ مطلب یہی کہ مطلب اس حوالے سے کچھ بتا دینا کہ مطلب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مطلب کہ خوف وغیرہ آ رہا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, کچھ پڑھنے کا بتا دیں. اچھا چلیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں 11. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. چلیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی جی, مزید اگر کوئی پہاڑا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی, میں نے آپ سے کل بھی سوال پوچھا, شاید آپ سمجھ نہیں سکے. میں نے پوچھنا کچھ اور تھا, جواب آپ نے کچھ اور دیا تھا. اچھا بتائیے. وہ میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم نے اپنے مرحوم کی نمازوں کا فدیہ کسی شریف فقیر کو دینا چاہیں ہم, تو اس کو ہم دیں تو وہ ہمیں گفٹ کر کے واپس کرے, تو ہم یہ ایک وقت میں کتنی بار ایسے کر سکتے ہیں؟ ایک وقت میں کتنی بار ایسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, ہم فدیہ. اچھا, آپ یہ کہہ رہے تھے, سوری, ہم ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دیور ہیں نا, جی, تو انہوں نے باہر جانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے, 2-3 دفعہ کاغذات بھی دیے, لیکن واپس آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. صحیح, ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, آج نکاح کے موضوع پر بڑا بہترین میسیجز علماء کرام سے ہمیں موصول ہوئے, تو ہمارے نوجوان اور ہماری تمام ملت اسلامیہ یاد رکھیں کہ جب نعمت اللہ سے مل جاتی ہے تو ہم اس کی قدر کھو دیتے ہیں. کبھی بھی اپنے گھر والوں کی قدر نہ کھوئیں, ہمیشہ ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, احترام کریں, کہ وہ آپ کے سردی گرمی کے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کے رفیق ہیں. اگر میرے ایک دوست, عزیز دوست نے کہا تھا, یار اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں سب سے زیادہ کون رولے گا, معاشرے کی سب سے زیادہ تلخیوں کو کون فیس کرے گا؟ یعنی میری بیوی اور میرے بچے. تو ایک دوسرے کا جو ہے نا ساتھ دیں, عزت باہمی محبت کے ساتھ اس رشتے کی قدر کریں. اذان عصر کا وقفہ ہے, اور اذان عصر کراچی سے جو اسٹوڈیو سے براہ راست ہوتی ہے قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں, آپ ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ ہم نماز عصر کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. اس دوران بریک میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں, کال کیجئے, سوال کیجئے. مفتی صاحب آپ کے سوالات انشاءاللہ نوٹ فرمائیں گے, اور پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ.